بہت شکریہ ہما، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے جو ویورز ہیں ان تک اپنا موقف پہنچا سکوں۔ دیکھیے، یہ جو کیس ہے دعا زہرہ کا، میرے خیال سے اس کیس کو ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے۔ میدان صحافت میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے اپنے آپ کو یہاں مختلف مقامات پر پہنچانے کی کوشش میں ہم 16-17 سال گزار چکے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس تمام عرصے میں پاکستان میں جو کم عمر بچیاں ہیں ان کی شادیوں کے معاملات، یا پھر زبردستی نکاح کیے جانے کے معاملات، یا ان کو اغوا کر کے زبردستی ان کی شادیاں کروا دیے جانے کے معاملات میں قوانین بہت کمزور ہیں۔ تو دعا زہرہ کا کیس ایک ایسا کیس ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے والدین نے اب اسٹینڈ لیا ہے، تو اس کیس کو کسی منطقی انجام تک جلد از جلد پہنچنا چاہیے۔ میں فیکٹس پہ بات کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ دعا صحیح ہے، اس کے والد صحیح ہیں، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ عدالت طے کرے، لیکن اس کیس کا اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے، اس کو ایک ٹیسٹ کیس بننا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر ہونے والے فیصلوں پر قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے، اور سخت سے سخت قوانین کم عمر لڑکیوں کی شادیوں کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اس کیس میں جو پولیس کا کردار ہے وہ عکاسی کرتا ہے اس چیز کی کہ پولیس کس قدر ڈھیٹ اور کس قدر کام چور محکمہ بن چکا ہے، خاص طور پہ سندھ پولیس۔ سی ڈی آرز لے لینا، آج پورا دن کورٹ میں گزشتہ روز معذرت کے ساتھ یہ پورا دن ڈیبیٹ چلتی رہی ہے کہ جی سی ڈی آر نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے سی ڈی آر نکالی تھی۔ سی ڈی آر کال ڈیٹا ریکارڈ جو ہوتا ہے، تو وہ اس سے ثابت ہوتا ہے جی کہ ظہیر جو ہے وہ لاہور میں تھا 16 اپریل کو، جس دن دعا جو ہے وہ لاپتہ ہوئی ہے۔ خوف خدا کریں یار، کون سا بندہ ہے، کون سا اس وقت اس دنیا میں معصوم آدمی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ میں اگر اپنے فون کو استعمال کروں گا، اپنی سم کو استعمال کروں گا تو پکڑا نہیں جاؤں گا۔ ہر ایک کو پتہ ہے ٹیکنیکل ڈیٹا اور ٹیکنیکل سرویلنس کی مدد سے ٹیکنیکل انویسٹیگیشنز کے اندر ملزمان بڑی آسانی سے پکڑے جاتے ہیں جب ان کے کال ریکارڈز کو چیک کیا جاتا ہے، ان کے موبائل لوکیشنز کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو خیر چلیں، میں آپ کے ناظرین کو آپ کے توسط سے یہ بتا دیتا ہوں کہ 1 سے 2 روز میں انشاءاللہ ہم اس کیس کو اپنی طرف سے کلوز کر دیں گے۔ ہم ایسے شواہد انشاءاللہ ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کی بنیاد پر رکھیں گے کہ وہ ثابت کریں گے کہ یہاں سے دعا اکیلی گئی، ٹیکسی میں بیٹھ کے گئی، یا پھر اس کو باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ پنجاب پہنچایا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہو گئی۔ اچھا، اب اس کیس کے اندر جو وقاص صاحب اچانک منظر عام پہ آئے ہیں، یہ بیسیکلی جو ظہیر ہے اس کے والدین کے اس کے سوتیلے رشتہ دار ہیں۔ ظہیر کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں میری اطلاعات کے مطابق، اور ان کی ایک جو وائف ہیں، جو بیوہ ہیں، وہ کراچی میں رہتی ہیں، اور یہ ان کے طرف سے رشتہ دار بنتے ہیں۔ ظہیر کراچی آیا تھا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میری تحقیقات یہ باؤنس ہونے والی سٹوری نہیں ہے میری طرف سے، اس کی تحقیقات کی جائیں تو کچا چھٹا کھل جائے گا۔ وہ کراچی آیا تھا، ایک رات ان کے گھر پہ رکا تھا، اور طویل عرصے کا ایک وقفہ بندی کے تحت جو ہے وہ پنجاب پہنچایا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہو گئی۔ اچھا، اب اس کیس کے اندر جو وقاص صاحب اچانک منظر عام پہ آئے ہیں، یہ بیسیکلی جو ظہیر ہے اس کے والدین کے اس کے سوتیلے رشتہ دار ہیں۔ ظہیر کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں میری اطلاعات کے مطابق، اور ان کی ایک جو وائف ہیں، جو بیوہ ہیں، وہ کراچی میں رہتی ہیں، اور یہ ان کے طرف سے رشتہ دار بنتے ہیں۔ ظہیر کراچی آیا تھا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میری تحقیقات یہ باؤنس ہونے والی سٹوری نہیں ہے میری طرف سے، اس کی تحقیقات کی جائیں تو کچا چھٹا کھل جائے گا۔ وہ کراچی آیا تھا، ایک رات ان کے گھر پہ رکا تھا، اور طویل عرصے کا ایک وقفہ ہے ان کے، یعنی کہ ظہیر اور اس کے سوتیلے رشتہ دار وقاص کے رابطے کے درمیان۔ وہ اچانک آیا، اس نے آنے کے بعد یہاں پر ان کے یہاں ایک رات قیام کیا، اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ جو میرے ذرائع ہیں جو پہنچے وقاص تک، وہ ان کو وقاص نے یہ بتایا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ ظہیر یہاں کس پلان کے ساتھ آیا ہے، آیا وہ کسی سے ملے گا، اس کی یہاں کسی سے انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کسی لڑکی کو لے گا۔ اس نے سمپل اتنا بتایا کہ جی ہم پنجاب سے کراچی گھومنے آئے ہیں، سمندر دیکھنے آئے ہیں، ایک رات قیام کیا اور اس کے بعد واپس چلا گیا۔ تو پولیس کا کردار کورٹس میں کیس کو لٹکایا جانا پولیس کی جانب سے، آپ دیکھیے کہ دعا زہرہ کے والدین کے جو وکیل ہیں جبران ناصر، انہیں کتنا لڑنا پڑ رہا ہے یار۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں مجھے سرٹیفائڈ کاپی دے دے پولیس، جو ہے پولیس اپنی فائل دے دے اس کیس کی، تو وہ سرٹیفائڈ پولیس فائل جو ہے اس کی کاپی نہیں مل رہی تھی ان کو۔
اس میں انہوں نے جو ہے وہ 14-15 دن جو ہے وہ ضائع کیے ہیں، اور صرف یہی ڈیبیٹ ہوتی رہی تھی کہ پولیس فائل دیں، پولیس فائل دیں۔ اس کا حق ہے یار، وہ کمپلیننٹ ہے، کیس کا مدعی کا وکیل ہے، آپ اس کو، پولیس جو ہے اس کو وہ کیس فائل نہیں دے گی تو کیس کیسے آگے بڑھے گا؟ ڈیلیٹ ایکٹ ہے۔ ہم آج جو شوکت شاہانی ہے کیس کے آئی ہو، وہ کہتے ہیں جی مجھے اب تک میڈیکل رپورٹ نہیں ملی۔ خوف خدا کریں یار، میڈیکل رپورٹ جس دن کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے اس کے ویری نیکسٹ منٹ جو ہے وہ رپورٹرز کے ہاتھ میں تھی، یوٹیوبرز کے ہاتھ میں تھی، عام بندے کو مل رہی ہے یار، کراچی پولیس کو نہیں مل رہی ہے۔ فار گاڈ سیک، فار گاڈ سیک، جرم کر رہے ہیں، اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے جا کے؟ ان کے اپنے بچے نہیں ہیں، خدا نہ خواستہ ان کی اپنی بیٹی اغوا ہوئی ہوتی ہے، کہتے ہیں مجھے میڈیکل رپورٹ نہیں ملی ابھی تک۔ یہ وہ صورتحال ہے جو بڑی تکلیف دہ ہے۔ کون صحیح ہے کون غلط ہے اس ڈیبیٹ میں میں نہیں جا رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیس کو صحیح چلائیں یار، اور اس کیس کی بنیاد پر قوانین بنوائیں، اس ملک میں بچیوں کا مستقبل تحفظ، مستقبل کو بچیوں کے تحفظ ملے، اور ماں باپ کو احساس عدم تحفظ جو ہے اس قسم کے کیسز میں والدین کو جو ہوتا ہے وہ ختم ہو۔ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری ادا کرے، عدالتیں اپنی ذمہ داری پوری کریں، پولیس اپنا کام کرے، اللہ اللہ خیر سلام، بہت آسان ہے۔ بہرحال اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کیس کو کسی منطقی انجام تک جلد پہنچا دیں، اور حقدار کو اس کا حق جو ہے وہ اس کیس سے مل جائے۔ آپ بھی اس کیس کے حوالے سے محنت کر رہی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ تمام لوگ جو اس کیس میں خلوص دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر دے۔